انقرہ میں گرنے والا طیارہ صرف دھات اور آگ کا ملبہ نہیں تھا، وہ ایک قوم کی امیدیں، ایک سپاہی کی عمر بھر کی جد و جہد اور ایک ٹوٹتے ہوئے ملک کا خواب اپنے ساتھ لے کر زمین سے ٹکرا گیا۔ ایک لمحے میں آسمان خاموش ہوا اور لیبیا کی عسکری قیادت کا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ مگر سوال آج بھی فضا میں معلق ہے کہ کیا یہ حادثہ صرف ایک تکنیکی خرابی تھا یا تاریخ نے ایک بار پھر مفاہمت کی کوشش کو آدھے راستے میں ہی دفن کر دیا۔ انقرہ کے سر رات میں فضا اس وقت لرز اٹھی جب ایک جدید طیارہ رن وے سے بلند ہو کر چند ہی منٹوں میں موت کی علامت بن گیا۔ یہ محض ایک فضائی حادثہ نہیں بلکہ لیبیا کی عسکری تاریخ، خطے کی سیاست اور ترکی اور لیبیا کے اسٹریٹجک تعلقات کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا۔ لیبیا کی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل محمد علی احمد الحزاد، جو چند گھنٹے پہلے تک انقرہ میں اعلیٰ سطحی دفاعی ملاقاتوں میں شریک تھے، اسی شہر کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں ملبے کا حصہ بن چکے تھے۔ جہاز نے انقرہ کے ایسن بوغا ایئرپورٹ سے رات 8:10 پر طرابلس کے لیے اڑان بھری، مگر محض 40 منٹ بعد ریڈار سے غائب ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ملک کا عسکری دماغ خاموش ہو گیا اور پورا لیبیا سوالوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ ترک حکام کے مطابق طیارہ، جو ڈاسو فالکن 50 تھا، فضا میں برقی خرابی کا شکار ہوا۔ پائلٹ نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایمرجنسی لینڈنگ کی درخواست دی اور جہاز کو واپس انقرہ موڑنے کی کوشش کی گئی۔ تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے تھے، رن وے خالی کرایا جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ جہاز زمین کو چھو پاتا، وہ حیوانہ کے قریب پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ مقامی سیکیورٹی کیمروں میں رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک روشنی اور دھماکہ ریکارڈ ہوا جو اس بات کی گواہی تھا کہ حادثہ کس قدر شدید تھا۔ جہاز میں سوار تمام افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جن میں جنرل الحزاد کے علاوہ لیبیا کے 4 سینئر فوجی افسران اور 3 کریو ممبرز بھی شامل تھے۔ مرنے والوں میں لیبیا کی بری افواج کے سربراہ جنرل الفطوری غریبل، ملٹری مینوفیکچرنگ اتھارٹی کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمود القطاوی، چیف آف سٹاف کے مشیر محمد الساوی دیاب اور فوجی فوٹوگرافر محمد علی احمد محبوب شامل تھے۔ یہ محض نام نہیں تھے بلکہ وہ چہرے تھے جو گزشتہ برسوں میں لیبیا کی بکھری ہوئی فوجی ساکھ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاص طور پر جنرل محمد علی الحزاد وہ شخصیت تھے جنہوں نے مغربی لیبیا میں ایک متوازن، پیشہ ور اور نسبتاً غیر جانبدار فوجی رہنما سمجھا جاتا تھا۔ وہ 2020 میں لیبیا کی فوجی چیف آف جنرل سٹاف تھے اور اقوام متحدہ کی سرپرستی میں لیبیا کو دوبارہ متحد کرنے کی کوششوں میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید الدیبا نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے قوم کے لیے عظیم سانحہ قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وفد ترکی سے واپسی پر تھا۔ 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا، سرکاری عمارتوں پر پرچم سر نگو کر دیے گئے اور تمام سرکاری تقاریب بھی منسوخ کر دی گئی۔ مگر سوگ صرف سرکاری سطح تک محدود نہیں رہا۔ طرابلس سے بنغازی تک، مغرب سے مشرق تک سیاسی اختلافات سے بالاتر تر ہو کر تعزیتی بیانات سامنے آئے۔ حتیٰ کہ مشرقی لیبیا کے طاقتور کمانڈر خلیفہ حفتر نے بھی افسوس کا اظہار کیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ جنرل الحزاد کی شخصیت محض ایک فریق تک محدود نہیں تھی۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب لیبیا نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ سن 2011 میں معمر قذافی کے خاتمے کے بعد ملک مسلسل سیاسی، عسکری اور ادارہ جاتی تقسیم کا شکار ہے۔ 2014 کے بعد سے لیبیا عملی طور پر 2 حصوں میں بڑھ چکا ہے۔ ایک طرف طرابلس میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت اور دوسری جانب مشرقی لیبیا میں متوازی انتظامیہ۔ جنرل الحزاد ان چند فوجی رہنماؤں میں شامل تھے جو کھلے عام مفاہمت، قومی اتحاد اور ملیشیاؤں کے اثر و رسوخ کے خاتمے کی بات کرتے تھے۔ الجزیرہ کے مطابق وہ ان طاقتور مسلح گروہوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے رہے جو مغربی لیبیا میں وسیع علاقوں پر قابض ہیں اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، ترکی اور لیبیا کے تعلقات اس حادثے کے تناسل میں مزید اہم ہو جاتے ہیں۔ انقرہ طرابلس کی حکومت کا ایک مضبوط اتحادی ہے۔ 2020 میں ترکی نے لیبیا میں فوجی تربیت اور تکنیکی مدد فراہم کی، جس سے طرابلس حکومت کو میدان جنگ میں سہارا ملا۔ بارزہ سمندری حدود کے تعین اور توانائی کے شعبے میں معاہدے بھی طے پائے۔ یہی نہیں، ترکی کے پارلیمنٹ نے حادثے سے 1 روز قبل ہی لیبیا میں ترکی فوجی مشن کی مدت میں 2 سال کی توسیع کی منظوری دی تھی۔ ایسے میں جنرل الحزاد کا دورہ محض رسمی نہیں تھا بلکہ دفاعی تعاون، فوجی تربیت اور مستقبل کی حکمت عملی پر بات چیت کے لیے انتہائی اہم سمجھا جا رہا تھا۔ ترک وزیر داخلہ علی یرلکایا کے مطابق جہاز کا بلیک باکس برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کا تفصیلی تجزیہ شروع ہو چکا ہے۔ ترک حکام نے ابتدائی تحقیقات میں کسی قسم کی تخریب کاری کو خارج از امکان قرار دیا ہے اور تکنیکی خرابی کو حادثے کی وجہ بتایا ہے۔
तुर्क वजारत इंसाफ के मुताबिक अनकरा के चीफ प्रोसिक्यूटर ने बाज़ाब्ता तफ्तीश शुरू कर दी है। लीबिया की हुकूमत भी एक तकनीकी टीम लेकर तुर्की पहुंच रही है ताकि मुश्तरका तौर पर तहकीकात की जा सके। ताहम लीबिया के वज़ीर ममलिकत बराए सियासी उमूर वलीद अल अलाफी के मुताबिक अभी तक ये वाज़े नहीं कि हतमी रिपोर्ट कब सामने आएगी, क्योंकि तैयारा माल्टा में रजिस्टर था और इसकी तकनीकी तारीख से मुतल्लिक मालूमात महदूद है। नाज़रीन, यह हादसा सिर्फ एक तैयारे के गिरने का वाक़या नहीं बल्कि लीबिया के मुस्तकबिल पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जनरल अल-हजाद वो शख्सियत थे जिनके गिर्द मफाहमत की उम्मीदें जुड़ी थी। उनकी मौत के बाद मगरबी लीबिया में अस्करी क़यादत का खला पैदा हो चुका है जिसे पुर करना आसान नहीं। माहिरीन के मुताबिक इस खला से फ़ायदा मुसल्लह गिरोह उठा सकते हैं जो पहले ही रियासती कंट्रोल को कमज़ोर करने में मसरूफ़ अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत लीबिया के सियासी अमल को भी इसी साने से शदीद धचका लगा है, क्योंकि जनरल अल-हजाद फौजी इत्तेहाद के चंद मजबूत सतूनों में शुमार किए जाते थे। अनकरा के करीब पेश आने वाला ये हादसा जदीद एविएशन, रियासती वफूद के सफ़र और हिफाजती इंतज़ामात पर भी सवाल उठाता है। एक जदीद बिजनेस जेट, तजर्बाकार पायलट्स और बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के बावजूद अचानक बरकी खराबी और राब्ते का खात्मा इस बात की याद दहानी है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एक लम्हे की खराबी कितने बड़े नताइज ला सकती है। इस साने ने तुर्की और लीबिया दोनों को सोग में मुब्तला कर दिया है, मगर असल इम्तिहान अब शुरू होता है। सवाल ये नहीं कि जहाज क्यों गिरा, बल्कि सवाल ये है कि लीबिया उस क़यादत के खिलाफ को कैसे पुर करेगा और क्या वो इत्तेहाद की इस उम्मीद को जिंदा रख पाएगा जो जनरल मोहम्मद अली अल-हजाद के साथ वाबस्ता थी, या ये हादसा भी लीबिया की सानियात की फहरिस्त में एक और अंदोनाक बाब बनकर रह जाएगा।